بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں آپ کو فرسٹ ایئر کے اردو کا ایک ماڈل پیپر دکھاؤں گی، جس کے اندر ہم پیٹرن کو اسٹڈی کریں گے کہ کیسے کس بیسس پر ہمارا اردو کا پیپر بن کر آتا ہے، کس طرح کے کوشچنز آتے ہیں، یہ آج ہم اسٹڈی کریں گے۔ سب سے پہلے اس کے حصہ اول میں کوشچن آتا ہے معروضی طرز۔ اس میں MCQs ہوتے ہیں 20 اور ایک MCQs 1 مارکس کا ہوتا ہے اور ایک MCQs 1 مارکس کا ہوگا، تو ٹوٹل مارکس ہوں گے حصہ اول کے 20۔ پھر اگلا ہے حصہ دوم۔ اس میں جو پہلا کوشچن آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں حصہ نثر، جس کے اندر ہمارے پاس مختصر سوال جواب پوچھے جاتے ہیں، تفہیم دی جاتی ہے اور نیچے سوال جواب پوچھے جاتے ہیں۔ یہ ٹوٹل 24 مارکس کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو اس سے اگلا سوال آتا ہے وہ حصہ نظم کے بارے میں آتا ہے۔ اب اس میں نظمیہ بند سے مختصر سوال جواب۔ اس میں ہمارے پاس ایک نظم کا بند دیا ہوتا ہے۔ بند کہتے ہیں 4 مصروں پر مشتمل شعر یا 2 شعروں کا مجموعہ بند کہلاتا ہے۔ تو ایک بند دیا ہوتا ہے اور اس سے مختصر سوال جواب پوچھے جاتے ہیں، اور یہاں پہ یہ 12 مارکس کا ہوتا ہے۔ پھر آگے حصہ غزل۔ نیکسٹ کوشچن حصہ غزل پر آتا ہے۔ یہ غزلیہ اشعار سے مختصر سوال جواب۔ جس طرح ہمیں ایک نظم کا بند دیا جاتا ہے اور اس سے سوال جواب آتے ہیں، اسی طرح غزل کے بند سے بھی سوال جواب آتے ہیں، اور یہ 4 نمبر کا ہوتا ہے۔ پھر حصہ قواعد۔ حصہ قواعد سے مختصر سوال جواب آتے ہیں، اس میں گرامر ریلیٹڈ ہوتی ہے، اور یہ 8 نمبر کا ہوتا ہے۔ اس کے اندر 4 کوشچنس ہوتے ہیں اور 2 نمبر کا ہوتا ہے۔ تو یہ جو حصہ دوم ہے یہ ٹوٹل اس کے نمبر ہیں 48 مارکس۔ تو اب 48 میں اور 20 کو اگر ہم ملا دیں اور ہم کہیں گے حصہ اول اور حصہ دوم کے کتنے نمبر بنتے ہیں، تو 20 پلس، تو یہ ہوتا ہے ہمارے پاس 68 مارکس کا یہ دونوں حصہ۔ اب اگلا آتا ہے حصہ سوم۔ اس کے اندر جو ہمارے پاس سوال آتا ہے وہ ہے نثری اقتباس کی تشریح۔ یہ جو ہمارے پاس عبارت کی تشریح آتی ہے نا، اس میں وہ شامل ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں دو پیراگراف دیے جاتے ہیں، اور ان میں سے ہم نے کسی ایک پیراگراف کی تشریح لکھنی ہوتی ہے۔ یہ ہماری اپنی چوائس ہوتی ہے۔ یہ 6 مارکس کا ہوتا ہے۔ اگلا کوشچن آتا ہے نظم کے اشعار کی تشریح، یعنی کہ نظم کا یا تو 2 بند دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی 3 اشعار پر مشتمل ہوتا ہے، تو ان میں سے ہم لوگوں نے اپنی مرضی سے مطلب 3 ایک سائڈ پہ 3 دوسری سائڈ پہ دیتے ہیں، تو ہم نے کوئی سا ایک کرنا ہوتا ہے، تو وہ 7 مارکس کا ہوتا ہے۔ پھر آگے آ جاتا ہے غزل کے اشعار کی تشریح۔ غزل کا بھی اسی طرح ہوتا ہے، 3 شعر ادھر 3 شعر ادھر، دونوں میں سے کسی ایک کو کرنا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے پاس 9 مارکس کا ہوتا ہے۔ اب یہ کیوں ایسا لکھا ہوا ہے؟ وہ اسے لکھا ہوا ہے کیونکہ جو نظم کے اشعار ہوتے ہیں نا، وہ چونکہ ایک موضوع پہ بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ پوری نظم نا ایک موضوع پر ہوتی ہے، جبکہ غزل جو ہوتی ہے نا اس کا ہر شعر کا مفہوم الگ الگ ہوتا ہے۔ تو جب بھی ہم نظم کے اشعار کی تشریح کرتے ہیں نا، تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کی تشریح کرتے وقت آپ نے ایک ساتھ اکٹھی تینوں شعر کی تشریح کرنی ہے، لیکن غزل چونکہ ان کا موضوع الگ الگ ہے، تو ان کے ہر شعر کی تشریح الگ الگ ہوگی، ٹھیک ہے، ان کو ملا کر نہیں لکھنا۔ پھر اگلا کوشچن نمبر 6 ہے، اس میں خط یا مکالمہ یا روداد۔ یہ جو ہے یہ چوائس ہے، یعنی کہ ہمیں کوشچن نمبر 6 میں یا تو خط پوچھا جا سکتا ہے یا مکالمہ یا روداد۔ اس کے 5 مارکس ہوتے ہیں۔ پھر کوشچن نمبر 7 ہمارے پاس لاسٹ کوشچن ہے۔ اس میں بھی یا لکھا ہے، اس کا مطلب ہے اس میں بھی چوائس ہے، یا کہانی آتی ہے یا رپورٹ آتی ہے۔ تو یہ آتی ہے ہمارے پاس، یہ بھی 5 مارکس کا ہوتے ہیں، تو ٹوٹل مارکس ہے ہمارے 100۔ اب اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں اٹیمپٹ آپ لوگوں نے کیسے کرنا ہے، تو یہ اٹیمپٹ ایسے کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ لوگوں نے یہ حصہ نثر کے یا یہ حصہ نظم، حصہ غزل، ان 3 حصے کے آپ نے جو سوال جواب مختصر کرنے ہیں، تو چونکہ ہمارے پاس صرف ٹائم جو ہوتا ہے، ٹائم کی شارٹیج 3 آور ہوتی ہے، تو ٹائم بہت کم ہوتا ہے، تو ہم نے پہلے تو آپ لوگوں نے اس کی جسٹ ان کا آنسر جو ہے نا وہ 2 لائنز میں کرنا ہے، اور اگر آپ کا پیپر ٹائم ختم ہونے سے پہلے ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس میں ایک لائن مزید ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کرنا کہ پہلے ان کو پورا پیراگراف بھرتے جاؤ تو ان سب کے لیے ٹائم ہی نہ بچے، ایسا نہیں کرنا۔
اور جو حصہ کوائز ہے نا، اس میں صرف وہ لکھنا ہے جو آپ سے پوچھا جائے۔ اگر وہ آپ سے کہتے ہیں کہ کنایا کی تعریف لکھیں اور مثال دیں، تو اب آپ نے یہ نہیں کرنا کہ کنایا کی تعریف، کنایا کی مثال اور نیچے اس کی اقسام بھی دے دو، اقسام کو بھی ڈیفائن کر دو، وہ بہت لمبا ہو جائے گا، وہ اس کے نمبر نہیں ملتے، الٹا کٹ جاتے ہیں نمبر۔ تو اسی کویشچن کا آنسر دینا ہے اسی طرح جو آپ سے پوچھا گیا ہے۔ اسی طرح یہ جو نثری اقتباس ہے، یعنی کہ جو عبارت کی تشریح آتی ہے نثر سے، اس کو بھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ جلدی جلدی لکھنا ہے، اور اس کے اندر آپ اشعار بھی ایڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ 2 پیجز اویلیبل ہوتے ہیں، ان کو فل کرنا ہوتا ہے، آگے بھی بہت سارے کویشچنز ہوتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ بیچ میں شعر ایڈ کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ اگر وطن سے ریلیٹڈ کوئی آ جاتا ہے، تو آپ وطن سے ریلیٹڈ کوئی نظم یا نظم کا جو ہے وہ کوئی شعر لکھ سکتے ہیں، کوئی میری نغمہ کا شعر لکھ سکتے ہیں۔ اس طرح آپ کی اسپیس بھی فل اپ ہو جائے گی اور ایگزامینر کو اچھا امپریشن بھی ملے گا، تو یہ آپ کے لیے کافی فائدہ مند ہوگا۔ اسی طرح جو نظم کے اشعار کی تشریح ہوتی ہے، ان میں کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے بہت سارے شعر ڈالنے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے جو تشریح یاد کی تھی اس کے اندر 2-3 شعر تھے تو آپ نے وہی اٹھا کے لکھ دیے، ایسا نہیں ہے۔ جتنے شعر ہو سکتے ہیں آپ اتنے شعر ڈالیں، بے شک 6 ہیں، 7 ہیں، 8 ہیں، جتنے مرضی، آپ کی اپنی مرضی ہوتی ہے، وہ آپ ڈالیں، اس سے امپریشن اچھا پڑتا ہے ایگزامینر پر۔ پھر اسی طرح غزل کے اشعار کی تشریح بھی ایسے ہی کرنی ہے، بہت سارے شعر ڈالنے ہیں۔ کم از کم جب آپ ایک شعر کی تشریح کریں گے، کیونکہ اس میں آپ الگ الگ کریں گے نا، تو جب آپ ایک کی تشریح کریں گے تو کم از کم اس کے اندر 3 سے 4 شعر آپ نے ضرور ڈالنے ہیں۔ اسی طرح جب آپ خط کریں گے، مکالمہ کریں گے یا رداد کریں گے، تو خط کے اندر آپ لوگ کیا کرنا ہے کہ یہ نہیں کرنا کہ آپ 2 پیج دیے تو دونوں کو ہی فل کر دیں، خط میں ایسا نہیں ہوتا۔ خط میں آپ نے ایسا کرنا ہے کہ جتنی بات انہوں نے پوچھی ہے نا خط میں، کہ اس بندے کو اس بات کے اوپر خط لکھ کے بھیجیں، تو آپ نے بس وہ شارٹ سی بات کر کے بس بائنڈ اپ کرنا ہے پیپر۔ آپ نے بس پیٹرن کا دھیان رکھنا ہے، اسٹارٹ کا اور آخر کا کیسے ہوگا وہ بہت ضروری ہے، سب سے پہلے پیٹرن ہی دیکھا جاتا ہے۔ مکالمہ بھی آپ نے زیادہ شارٹ بھی نہیں کرنا اور زیادہ لانگ بھی نہیں کرنا، ورنہ ایگزامینر کہتے ہیں اس نے اندر فضولی باتیں لکھی ہوں گی۔ کیا کرنا ہے کہ السلام علیکم، وعلیکم السلام اور اللہ حافظ کو ہٹا کر نکال کر آپ کے پاس 30 یا 15 ڈائلاگز ہونے چاہیے۔ 15 یعنی ایک بندے کے لیے اور 15 دوسرے کے لیے، تو 30 ہو جائیں گے۔ تو 30 ڈائلاگز ہونے چاہیے، نہ 30 سے کم نہ 30 سے زیادہ۔ اور رداد بھی آپ نے زیادہ بڑی نہیں لکھنی، کیونکہ اس میں پھر پڑھنے کا وہ مزہ نہیں رہتا۔ اگر چھوٹی سی رداد ہوگی تو ذرا پڑھنے میں بھی دلچسپی پیدا ہوگی، تو اس طرح آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ پھر کہانی ہے، چلو کہانی کا تو فکس ہوتا ہے کہ یہ اس کا نتیجہ ہے، یا یہ اس کا مورل ہے، یہ اس کا ٹاپک ہے، اس پہ کہانی لکھنی ہے، وہ تو فکس ہے۔ رپورٹ میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، رپورٹ میں بھی آپ لوگوں نے جیسے میں نے بھی بتایا ہے خط میں، کہ وہ چیز لکھنی ہے جو آپ سے پوچھی جائے۔ آپ نے اپنے پاس سے ایکسٹرا ایفیشینٹ بن کے ایکسٹرا جو ہے اس میں ڈیٹیلز پرووائڈ نہیں کرنی، جتنا پوچھا جائے اتنا ہی بتانا ہے۔ سو یہ تھا آپ کا آج کا مطلب میں نے ایسا سوچا تھا کہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں۔ کچھ لوگوں کو ہوتی ہے کنفیوژن، تو اچھی بات ہے کہ کنفیوژن دور ہو جائے۔ اس کے بعد بھی اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے، کوئی کیوری ہے، تو آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اب آپ لوگوں کے لیے لاسٹ پہ ایک ہوم ورک ہے، میں ابھی آپ کو کچھ پکچرز دکھاتی ہوں، تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کو پراپرلی ریڈ آؤٹ کرنا ہے۔ یہ اسی پیپر سے ریلیٹڈ ہوگا سارا، اس میں لکھا ہوگا کہ آپ نے اس میں کس قسم کے جواب لکھنے ہیں، کتنی لائنز کا لکھنا ہے، کہ کیا کیا کرنا ہے، یہ سب اس کے اندر ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے اس کو ضرور پڑھنا ہے اور مجھے کمنٹس میں بتانا ہے کہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہے، آپ کو سمجھ آ گئی ہے، اور آپ لوگوں نے آپ کو کوئی اگر مسئلہ ہے تو مجھے ضرور بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ میں بھی آپ کو شیئر کرتی ہوں، تو آپ لوگوں نے وہ ضرور دیکھنی ہے۔